نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی مبارکہ کے حوالے سے اہم نشستیں چل رہی ہیں۔ سابقہ نشستوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی مبارکہ کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حیا اور بد کردار لوگوں کے درمیان میں رہنے کے باوجود اپنی ذات مبارکہ کو ان کی غلط حرکتوں، غلط سوچ اور غلط اعمال سے محفوظ رکھا۔ مکے میں جو چیزیں عام تھیں، جو برائیاں عام تھیں، جن برائیوں کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اور برائی کرنے کے بعد وہ لوگ ان برائیوں پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے، مرد ہو کہ عورت ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کے اندر بے شمار عیوب تھے اور ان عیوب کو وہ اپنی ذات کے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا اور سیر و تفریح کے ارادے سے لے کر ان مقامات میں بے حیائی اور بد کرداریاں آزادانہ طور پر کرنا اور پھر اس کو اپنے لیے تکبر اور اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھنا، یہ ان کا مزاج تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل مکہ کی تمام تر برائیوں کا علم تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بچپن مبارک وہیں گزارا۔ ان کی حرکتوں سے واقف تھے، نہ صرف ان کے کفر و شرک سے میرے آقا واقف تھے، بلکہ ان کے برے اعمال، ان کے فحش کام، ان کی بد اخلاقی، ان کی بد کرداری، ان کی عریانیت اور ان کی غلط سوچ اور فکر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل واقف تھے۔ اسی لیے ساری بات پر شاہد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ملاقاتیں سب سے کی ہیں، مگر کسی بھی آپ نے اپنا دوست اور اپنا فی نہیں بنایا، اور اس لیے بھی نہیں بنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک کے تعلق سے زبان درازی کرے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت سے قبل اگر آپ کے بچپن مبارک کے اس حصے دیا جائے جو آپ قبیلہ بنو میں تھا امام سعدی رضی اللہ عنہ کے پاس 4 سال یا 5 سال بھی اگر ڈال دے تو 34 سال صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل مکہ مکرمہ میں گزارا۔ اس درمیان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر مختلف معاملات کیے۔ آپ نے وہاں پر بکریاں بھی چرائیں، آپ وہاں پر تجارت بھی کرتے تھے۔ مکۃ المکرمہ کے قریب ایک بازار تھا، عکاظ یا عکاظ نام کا بازار تھا، وہاں پر آپ نے تجارت بھی کی۔ تجارت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملک شام کا، بحرین کا، یمن کا سفر کیا، اور اس کے علاوہ کئی مقامات کے آپ نے سفر فرمائے۔ اور جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ اپنے سامان کو فروخت کرتے، اور آپ کے انتظار میں لوگ رہتے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں اور ہم ان سے سامان لیں، کیونکہ حضور سے سامان لینے میں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ ان کے لیے سامان ہی نہ ہوتا بلکہ برکتوں کا انبار ہوتا، سامان ان کا ثابت ہوتا۔ اپنے پرس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلان نبوت سے سالوں میں اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کوئی نوکری کی ضرورت ہے، بڑے بھائیوں کی ضرورت ہے، اس ضرورت تجارت سے کام بھی سکتا ہے۔ اور اللہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی جس حالت میں امان میں دھوکہ دیا ہے، جس حالت میں اپنی سامان غیر ضرورت ہے، اس حالت میں اور جس تجارت کی جزا اس پر سیا ہوا رغا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں، اور اس تجارت کے ذریعے کوئی اگر اپنے والوں کا پیٹ ہے تو کیا ان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ذوق و شوق اضافہ ہوتی ہے۔ وہ تجارت سے دھوکہ دیا جائے اور کہ ہم کر پائیں گے، ہر لوگ کی ضرورت پر شکر کریں گے، یا ہم دل من کے کچھ نہیں ہوتی۔ اولاد عبادت سے آتی ہے، اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے والا اولاد کی اطاعت سے اور اپنے بڑھاپے میں اولاد کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کی، مکے کے بازار میں تجارت کی، میرے آقا نے یمن کے بازار میں تجارت کی، حضور نے بحرین کے بازار میں تجارت کی، حضور نے شام کے بازار میں تجارت کی، اور کئی مرتبہ وہاں پر آپ نے تجارت کی۔ ایک مرتبہ جانے کے بعد جب دوسری مرتبہ حضور تشریف لے جاتے تو جنہوں نے پہلے سامان لیا تھا وہ حضور کو پہچان لیتے اور آنکھ بند کر کے حضور سے سامان کا سودا کرتے، کیونکہ انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ پورے مکے کے تاجروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجر ہیں کہ ان سے ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے، ان سے ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا، ان کے دیے ہوئے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور ان کے دیے ہوئے مال میں نفع بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے پیشے کے طور پر تجارت ہی کو اپنایا،
اور امت کے لیے تجارت کرنا سنت بنا دیا. اور بعض لوگ صرف تجارت سنت کہتے ہیں، حالانکہ تجارت کے بہت سارے اصول ہیں، اس اصول کے مطابق تجارت کرنا سنت ہے، جس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، سامنے والے کا نقصان نہ ہو. آپ اگر کوئی عیب والی چیز بھی دے رہے ہوں تو سامنے والے کو بتا کر دو تاکہ وہ آپ کی شرافت کا قائل ہو جائے. دھوکہ دے کر دیں گے تو ایک مرتبہ تجارت ہوگی، دوسری مرتبہ وہ آپ سے بہت زیادہ محفوظ رہ کر کام کرے گا اگر اس کی مجبوری ہو، ورنہ کسی اور سے وہ تجارت کر لے گا. آج کچھ مسلمان اپنے اسی غلط سودے کی وجہ سے، غلط تجارت کی وجہ سے لوگوں میں بدنام ہو چکے ہیں. نظریہ یہ ہو چکا کہ ارے فلاں صاحب مسلمان ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان سے تجارت نہ کرو، ان سے سامان نہ خریدو، ان سے کپڑا نہ خریدو، ان سے سونا نہ خریدو، ان سے اپنی ضرورت کا کوئی سامان نہ خریدو کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ ابھی پکا مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ دھوکہ کسی معاملے میں ہو. اور اس معاملے میں بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حضور صرف کلمہ پڑھانے تشریف نہیں لائے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک کی دعوت دینے تشریف نہیں لائے. زندگی کا ہر وہ کام جو انسان کے لیے جائز و حلال ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے اصول سکھائے، اور وہ سب چیز سکھانے کے لیے میرے آقا فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لائے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور ہر بار اس بات کو دہرانے کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہر عمل میں امتی کا تعلق نبی سے نہ ہو، اس کا وہ کام ادھورا ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، یا تو اس کے ظاہر کو وہ نقصان کرتا ہے یا اس کے باطن کو وہ نقصان کرتا ہے. دنیاوی حساب سے یہ ایک قسم کا آپ کے لیے ٹرک کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہوشیار کاروباری ہیں. ظاہری فائدہ تو ہو گیا، مگر باطنی جو نقصان ہوتا ہے، حرام کا ایک لقمہ تو دور کی بات ہے، کسی کے اندر ایک دانہ بھی چلا جائے تو 40 دن کی دعاؤں سے، دعا کی قبولیت سے وہ بندہ محروم کر دیا جاتا ہے. یا ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ 40 دن عبادت کی لذت سے اس بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے جس بندے کے پیٹ میں حرام کا ایک دانہ بھی چلا جائے. یہاں تو پتہ نہیں ہم کتنی بوریاں اپنے پیٹ میں ڈال چکے ہیں، کتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہم اپنے پیٹ میں ڈال چکے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تجارت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے کی کہ امت کو تجارت کے اصول پتہ چلے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ صرف تجارت سنت نہیں ہے، تجارت کو اس کے اصول کے مطابق پورا کرنا یہ نبی کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب تجارت فرمائی ہے اعلان نبوت سے پہلے. اب تک ہم کا تذکرہ کر رہے ہیں حضور کی جان مبارک کے حوالے سے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر پاک بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر پاک 22 سال کی ہوئی، 22 ایئرس کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ تجارت کا آغاز فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ سرمائی یا گرمائی سفروں پر جو قافلہ نکلتا تھا سرما میں، گرما میں، اور اس میں قریش کے تجار
یا تو خود تجارت کے لیے جاتے یا اپنا مال کسی کو تجارت کی سے دیتے، لوگ اسے بیچ کر لاتے، جو نفع جو نقصان ہوتا وہ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قافلے کے ساتھ کئی مقامات کا سفر کیا۔ اس میں ایک نجد علاقہ بھی بعض مورخین بیان فرمایا، یعنی یمن، بحرین اور شام کے ساتھ نجد کا علاقہ بھی، اور وہاں پر بھی سفر کی غرض سے تشریف لے گئے۔ جب آپ مکے میں تھے تو بڑا راز جو اس میں آپ تجارت کرتے، وہاں بڑے بڑے کاروبار ہوتا، اور وہاں پر کھالیں بکتی تھی، کھجوریں بکتی تھیں، اور اس طرح کئی طرح کی دکانیں سجتی تھیں۔ شام اور یمن کو جو قافلہ مکے سے جاتا تھا وہاں پر تجارت کرنے کے بعد وہاں سے وہ سامان لے کر آتے تھے، جیسے شام اور یمن سے برتن لائے جاتے تھے، کپڑے لائے جاتے تھے، سونا چاندی، اور اسی طرح ہتھیار اور اناج، یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں وہاں سے لایا جاتا، اور مکے کے قریب اس بازار میں یہ بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتا۔ اس بازار میں بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس بازار میں حکیم ابن حزام کی دکان تھی، وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے تھے۔ ابو لہب بھی وہاں پر بڑی بڑی تجارتیں کرتا تھا اور اپنا مال فروخت کرتا تھا۔ عتبہ ابن ربیعہ بھی اپنی دکان پر بیٹھا ہوتا۔ قریش کے نام پر تجار اپنی اپنی دکانیں سجا کر بیٹھتے اور اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کرتے۔ یہاں پر لوگ دور دراز سے آتے تھے، اس بازار خرید فروخت کے لیے، کوئی سامان بیچنے آتا تھا، کوئی خریدنے آتا، اور اسی بازار میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت فرمائی تھی۔ میرے آقا کی عمر پاک اس وقت 22 سال کی تھی۔ حضور اس انداز سے بازار میں پہنچتے، آپ کے جسم مبارک پر مکمل لباس ہوتا اور ہمیشہ صاف ستھرے لباس میں نظر آتے۔ آپ حسن و جمال آپ کی اپنی ذات میں بے مثال تھا۔ آپ جہاں خریدنے والے کو مال کی خوبیاں بتاتے، وہیں پر اگر مال میں کوئی خرابی ہوتی تو میرے آقا اس سے بھی صاف کر دے اور بتا دے دیکھو اس مال میں نقصان، یہ نقص ہے، اس مال میں یہ عیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت تھی، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جب تاجروں کی فضیلت بیان فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک مفہوم ہے، سچ کہہ کر امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل بروز قیامت نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت میں سچ بات کہنا یہ انسان کے لیے کئی فائدوں کا سبب بنتا ہے۔ ایک تو اس کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے ہوتا ہے، اس کی امانت داری اور دیانتداری کا تعارف لوگوں سے ہوتا ہے۔ ایک دو مرتبہ بندہ اگر ایسا کر لے تو تیسری مرتبہ اس کے پاس آنے والا خریدار اسے بھاؤتا نہیں کرا، بلکہ اسے بات پر یقین ہو جاتا کہ اس شخص سے ہمیں دھوکہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں غلط معلوم کا۔ اور یہ عادت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ دوسرے دکانوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں فرمائی، ان کا مقصد تھا پیسہ کمانا، اور اس پیسہ کمانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت سے زیادہ آنے کا محبوب تھا، اور آنے والے لوگوں کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت اور اپنی ذات کا اثر چھوڑ ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ تجارت فرماتے، اور آپ کی زبان میں سبحان اللہ رہتا، فیما رحم من نہیل انتم، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، نرم گو ہیں، آپ زبان میں مٹھاس ہوتی، کوئی آپ سے کوئی کلمہ سن لیتا تو آپ کا گرتا ہو جاتا، ہمیشہ نرم لہجے میں آپ گفتگو فرماتے، خریدنے والا اور مطمئن ہوتا آپ سے سودا کر لیتا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کا سامان بہت جلد فروخت ہو جاتا۔ دوسرے دکانداروں کی کاروبار کا زیادہ دار و مدار سود لینے پر تھا، اور انہیں اصل سے زیادہ سود عزیز صاحب میرے آقا کو شروع سے نفرت تھی، کیونکہ سود میں سود خور کا فائدہ ہوتا ہے، سامنے والے کا نقصان ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ کسی کا نقصان ہو، کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا فائدہ دیتے۔ اور اس پوری بازار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی جو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو چچا، ایک حضرت عباس جو بعد ایمان لے، اور ایک حضرت امیر حمزہ، ان کا بھی نام آتا ہے، یہ دو بھی اس وقت کاروبار کرتے تھے کیونکہ اس وقت یہ چیز گناہ نہیں تھی، ناجائز و حرام نہیں تھی، کوئی کتاب اور رسول نازل نہیں ہوا تھا، حضور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کرتے صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اتنی زیادہ تجارت میرے آقا کی، مگر اس کے باوجود حضور کا سرمایہ اپنے چاؤں کے مقابلے میں بہت کم تھا، حالانکہ حضور کا مال بہت جلدی بکتا تھا،
سامان بہت ہی تھا، نفع ہوتا تھا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کے پاس اتنا کم سرمایہ کیوں ہے؟ ان کے چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، ابو لہب بہت زیادہ مالدار ہو چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عتبہ نامی ایک شخص تھا، اس کو بڑی حیرت ہوئی اور حیرت کی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا سامان بک جاتا ہے، ان کے مال میں نفع بھی ہوا، اس کے باوجود ان کے پاس دولت کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ بنو مخزوم کے ولید ابن مغیرہ اور ہشام ترقی کرتے تھے، بڑے سرمایہ دار بن چکے تھے. بنو امیہ کے عفان ابن ابو العاص اور ابو سفیان ابن حرب کی دولت کا کچھ شمار نہ تھا. عبد شمس کے عتبہ اور شیبہ بہت زیادہ مالدار ہو چکے. بنی تمیم کے ابو قحافہ اور ان کے بیٹے حضرت ابوبکر کے کاروبار بھی بہت زیادہ تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ظاہری طور پر کوئی دولت نظر نہیں آتی تھا کہ گاہک ان کے پاس پہلے آتا، سامان ان کے پاس پہلے ختم ہوتا تھا. یہ بڑی حیرت میں ڈالنے والی بات تھی. لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے. آخر ایک دن عتبہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کیا جب آپ تجارت سے فارغ ہو کر چلنے لگے. دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت کا کیا کرتے ہیں. وہ روزانہ تھیلیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں. پھر وہ تھیلیاں کیا ہوتی ہیں، بڑا پریشان ہوا اور اسی تجسس میں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا. اس نے دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اناج ہے اور سکوں کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں، کسی میں اناج اور کسی میں دن بھر کے منافع کی کم. حضور چلتے گئے، چلتے چلتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مام پر کے وہاں پر مکان تھا. حضور نے دروازے پر دستک دی. ایک بوڑھی عورت باہر نکلی. عتبہ دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا اور بے ساختہ اسے ڈر لگے. اندر اندر ہلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ وہ کہنے لگا، ارے یہ تو کیسا گھر ہے جو ہر ڈر میں ہلاک ہو گیا تھا، یہاں تو اسے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھی ماں رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو ایک تھیلی دی جس میں سکے تھے اور آگے چل پڑے. حضور چلتے چلتے ایک گلی میں داخل ہوئے. اس گلی میں ایک بوڑھا اپاہج رہتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر دستک دی. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، وہ اپاہج باہر نکلا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی کہ چہرے کی ہڈیاں بھوک کی وجہ سے ابھر آئی تھیں، چہرہ زرد ہو چکا تھا، ہاتھوں میں کپ کپی تاری تھی. عتبہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا. اس کے بعد ایک تھیلی ان کی طرف بڑھا دی. اس بوڑھے شخص نے، اپاہج شخص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے. کچھ دور چلنے کے بعد ایک میدان سا آیا، وہاں چند بچے کھیل رہے تھے. دھول سے ان کے چہرے اور لباس آلودہ ہو چکے تھے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں نے جہی دیکھا میرے آقا کے دماغ سے پھٹ گیا. کسی نے حضور کا جبہ مبارک تھام لیا اور میرے آقا کو دیکھتے ہی ان بچوں کے چہرے کھل اٹھے. عتبہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور اسے یہ پتا تھا یہ تو مفلس ہیں اور ظاہری طور پر یہ لوگ بھکاری ہیں اور ان کے والدین بھیک مانگتے ہیں اور اتنے غریب ہیں کہ یہ اپنی اولاد کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دیتے. اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو چوم رہے ہیں، کسی کے گھال تپ تپا رہے ہیں تو کسی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں. عتبہ ہمیشہ ایسے بچوں سے گھن کرتا تھا اور میرے آقا ان پر بڑی شفقت نچھاور فرما رہے ہیں. انہوں نے سب بچوں کو باری باری تھیلیاں تقسیم کی. بچے شور مچاتے ہوئے اپنے گھروں کو بھاگ گئے. یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جس بوڑھی عورت کو آپ نے دولت دی، تھیلی دی، وہ بوڑھی عورت جس کے گھر پر میرے آقا تشریف لے گئے، یہ پہلا موقع نہ تھا
اگر پہلا موقع ہوتا تو کافی دیر گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی، بلکہ حضور کئی مرتبہ حضور نے ایسے کیا. جس اپاہج شخص کے گھر پر میرے آقا نے اس کے حصے کا سامان پہنچایا، یہ پہلی مرتبہ نہ تھا، بلکہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے. اور وہ بچے جو حضور کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے، وہ حضور کو پہچانتے تھے کہ حضور یہ پہلی مرتبہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ حضور نے کئی مرتبہ انہیں دیا ہے، اسی لیے پہچان کر حضور کے پاس آ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بچوں کو بہت زیادہ خوش دیکھا تو میرے آقا بھی خوش ہو گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی. عتبہ یہ سارے معاملات دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اور حضور سے وہ کوئی بات کیے بغیر آگے بڑھ گیا اور سوچنے لگا کہ اچھا یہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں میں اپنی دولت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی کو ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. سوچنے لگا کہ شکر ہے ابو طالب کا بھتیجا دولت کی قدر نہیں جانتا، اور اسی طرح بے دریغ اپنی دولت کو لٹا رہا ہے، بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کر رہا ہے. اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتا تو بے شک آج وہ مکے کا سب سے زیادہ مالدار ہوتا، اس کی دولت کا کوئی حساب نہ ہوتا، اور یہ کم عمر میں بہت زیادہ مالدار ہو جاتے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ حضور کماتے تو تھے، مگر اپنی کمائی کا حصہ آپ نے بیواؤں کے لیے وقف کر دیا، یتیموں کے لیے وقف کر دیا، کمزوروں ضعیفوں کے لیے وقف کر دیا، اور ضرورت مندوں کے لیے حضور نے اپنی کمائی وقف کر دی تھی. اسی لیے ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کسی کو کوئی دولت نظر نہیں آئی، اور جب جاسوسی کی گئی کہ یہ رکھتے کہاں ہیں تو پتا چلا یہ رکھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ضرورت مندوں تک ان کے حق کو پہنچاتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ان تمام تاجروں کے لیے ہے جن کی تجارت میں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ نفع عطا فرماتا ہے، جن کی تجارتیں بڑی بڑی ہیں. ان کا شوق بھی ہے کہ ایک دکان سے دوسری ہو، دوسری سے تیسری ہو، تیسری سے چوتھی ہو، بڑھتی جائے. یقیناً اللہ آپ کو ترقی دے، مگر اپنی بڑھتی ہوئی تجارت میں ان لوگوں کا بھی خیال کرے جو لوگ ضرورت مند ہیں، مانگنے نکل نہیں سکتے، ان تک ان کے حق کو آپ پہنچانے کی کوشش کریں. اور یہ بہت بڑا سودا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ اللہ کے بندوں کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا. دنیا کی راہ میں اور دنیا کے لیے خرچ کرنے والا فقیر ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا فقیر نہیں ہو سکتا، بلکہ میرا رب اسے بہت زیادہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور بہت زیادہ آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم اپنی امت کو عطا فرمائی کہ جب تمہاری تجارت سے نفع ہو تو تلاش کرو ان لوگوں کو جو تم تک نہیں آ سکتے، تم ان تک پہنچو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور نے کبھی دولت سے محبت نہیں فرمائی، انسانوں سے محبت فرمائی ہے. ان کے غم میں، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل شریک ہوا کرتے تھے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کرنی شروع کی
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کو کتنا پاکیزہ بنایا، اس میں کیے جانے والے وعدوں کو میرے آقا نے کتنا مضبوط اور کس انداز سے پیش فرمایا، اس کی طرف بھی دیکھنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارتی معاہدہ کیا، بات ابھی مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں بھی آتا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ کہتے ہیں کہ کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا، اور مجھے اس وعدے کا خیال تک نہ رہا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ ایک روز کام کاج سے فراغت ہوئی تو میں سوچنے لگا کہ میں نے یہ 3 دن پہلے کیا 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 تھا۔ اچانک یاد آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا تھا، کچھ دیر بعد واپس آنے کا وعدہ کر کے چلا آیا، پھر میں گیا تو نہیں، اور آج 3 دن گزر چکے ہیں۔ وہ بالکل بھول گئے تھے۔ پھر بازار عکاظ کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری رفتار میں تیزی تھی، اور جس مقام پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ یہیں رکے میں آتا ہوں، میں جب پہنچا 3 دن بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے۔ شرمندگی سے میرا سر جھک گیا اور میرے جسم پر پسینہ جاری ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک مجرم کی طرح کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں وقت پر نہ پہنچ سکا، دراصل میں اس معاملے کو بھول چکا تھا، مجھے معاف کر دو۔ 3 دن تک انتظار کرنے والے کی کیفیت کیا ہو؟ ہم تو 3 گھنٹے انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا غصہ آ جائے، کس جلال میں انسان آ جائے، انسان کی کیا کیفیت ہو جائے۔ اور حضور 3 دن سے کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا اور اتنی نرمی سے کہا کہ اے عبداللہ، تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میں اس مقام پر 3 دن سے موجود ہوں اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا سر جھک گیا اور میں نے لوگوں کے سامنے جب اس واقعے کو پیش کیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے اچھے ہیں، واقعی لوگ ان کے بارے میں سچ کہتے ہیں کہ وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں۔ عبداللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت پر گرویدہ ہو گیا، اور یہ واقعہ اس نے اپنے تمام ملنے والوں سے کہہ دیا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا میرا انتظار کیا۔ قیس ابن صائب مخزومی کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں محمد ابن عبداللہ سے بہتر ساتھی کوئی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے، یعنی حضور نہ جاتے، کسی کو سامان تجارت دے دیتے، اور جب ان کی واپسی کا وقت آتا تو میرے آقا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور خیریت اور حال چال پوچھ کر حضور تشریف لے جاتے۔ بعد میں ہم حساب دیتے، اور جب ہم بعد میں حساب دیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمارے ساتھ کوئی حجت فرماتے نہ کوئی تکرار فرماتے۔ ہم جو کہتے حضور وہ مان لیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مان لیتے۔
حالانکہ دوسرے جو شرکائے تجارت ہوتے یعنی جو دوسروں سے ہم مال لے کر جاتے وہ پہلے نفع و نقصان کی بات کرتے اور جو مال لے کر آئے جو بچ کر آیا وہ سارا مال ہم سے واپس لے لیتے. اسی کے برخلاف اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک جس کا مال لے گئے جب تک ان کو پائی پائی کا حساب نہ دے دیتے اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے اور مال خرید کر لاتے تو وہ مال ہمارے حوالے فرما دیتے اور اہل و عیال کی خیریت دریافت کرتے. صائب ابن ابی صائب ایک اور شریک تجارت فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوئے. جو حضور کے ساتھ میں تجارت کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے تو صحابہ نے ان کی تعریف کی. یعنی صائب ابن صائب کی صحابہ نے تعریف کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. صائب نے بھی آپ کے معاملے کے صاف تاجر کی حیثیت سے تصدیق کی. قریش کے ایک بڑے سوداگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے شریک کاروبار تھے یعنی کاروبار میں آپ کی شراکت تھی پارٹنر تھے. وہ کبھی کبھی تجارتی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے اور وہ شروع ہی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گرویدہ تھے آپ کی امانت اور آپ کی صداقت کی وجہ سے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دور دراز کا سفر کر کے جو معاملات فرمائے تھے اور یہ معاملات کا اثر اعلان نبوت کے بعد میں دکھائی دینے لگا اور جہاں جہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ میں معاملہ فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا تھا اور وہ یہ ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ ہم نے کوئی سچا دیکھا ہے نہ کوئی ہم نے امین دیکھا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت میں صداقت تھی, تجارت میں دیانت داری تھی اور یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے آغازی میں کہا کہ تجارت سنت نہیں بلکہ تجارت جس اصول کے ساتھ حضور نے بتائی ہے اس طریقے کی تجارت کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے اور اس واقعے کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر سے ہے جس سفر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر آپ نے ملک شام کا سفر فرمایا اور اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات ہوئے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو کس مقصد کے ساتھ میں حضور کے ساتھ میں بھیجا تھا اور اس دوران سفر جو اہم واقعات ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے آئندہ نشست میں ہم وہ اس اہم سفر کی ہم بات کریں گے. اسی کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے پیغام نکاح بھی بھیجا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, یقیناً یہ بڑی اہم گفتگو ہوگی. اب تک بھی کوئی معاذ اللہ کوئی غیر اہم گفتگو نہ ہوئی, مگر اب ہم اس منزل کی طرف آ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جس میں بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے. وہ پیغام آپ تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پہنچاتے رہیں گے. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو نہ صرف سنیں بلکہ اس پیغام کو آپ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں.
اور جہاں تک ہو سکے اس پیغام پر عمل کریں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے اللہ کے بندوں کو واقف کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ پروردگار ہم سے، ہماری آل اولاد سے، ہمارے متعلقین سے، ہمارے پڑوسیوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے صحت عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی، مصیبتیں، تکالیف مولا سب کچھ دور فرما دے، اپنے حبیب کی رضا و خوشنودی والی زندگی نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔